السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر، اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کیسے اس میں جاگنا چاہیے، اس بارے میں بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 5 راتوں میں گھما کر رکھا ہے، کسی ایک رات کو مخصوص نہیں کیا، جیسا کہ زیادہ تر لوگ 27ویں رات کو ہی شب قدر سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ شب قدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کسی بھی رات میں آ سکتی ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس رات کو پا لے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اس رات میں کچھ مخصوص پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، جس طرح بھی بندہ پسند کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز میں زیادہ جی لگاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قیام زیادہ کریں۔ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس رات کے بارے میں یہی فرمایا جاتا ہے کہ قیام زیادہ سے زیادہ کرو، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو اور استغفار بھی زیادہ کرو۔ استغفار کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات میں ہمیں اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 100 مہینوں سے زیادہ بہتر بنایا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اپنے رب کو راضی کر لے، اس رات یعنی لیلۃ القدر کو پا لے۔ یہ بندے کی خوش قسمتی ہے۔ اس میں کچھ خاص عبادت کے لیے نہیں کہا گیا، بس رب کی رضا اور گناہوں کی توبہ کرنے پر ہی زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں بندے کی عبادت کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایک تاک رات کی عبادت کرتا ہے میں اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہوں جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو باقی تاک راتیں دیکھیں کتنی زیادہ ہمیں جہنم سے دور کر دیں گی۔ یہ فاصلے ناپنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے، بلکہ ان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بس دور ہی کر دیتا ہے جہنم سے۔ ہمارا مقصد کوئی گن کر لوگوں کو بتانا یا دکھانا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس میں کیا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب دیا کہ اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پا لو تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھ پر بھی کرم فرما دے۔ اس رات کو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دے، اور بندے کو چاہیے کہ اس رات کی گھڑیوں کو گولڈن چانس سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دے اور توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ ویسے بھی یہ آخری عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں سب سے زیادہ توبہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا مسلمان بہت زیادہ پسند ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ لے کر شرمندہ ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، خود اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔